الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی محترم بھائی جناب حفیظ اللہ یعقوب صاحب، صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن، میرے انتہائی محترم بھائی جناب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، جناب بلال مغل صاحب، جناب حافظ نفیس صاحب، جناب سعید احمد راجپوت صاحب، جناب سردار نجم عباس صاحب، سہیل خورشید صاحب، اور محترم بھائی جناب میاں محمد اسلم صاحب، میرے انتہائی قابل احترام معزز ممبران بار، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چہروں کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور دل چاہتا ہے کہ ایک ایک سے پوچھوں کہ صبح ناشتہ کسی نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیا ہے؟ میں آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں بار کے صدر کا، کیبنٹ کا، کہ انہوں نے مجھے اس تاریخی اور عظیم بار میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ آج میں ان دوستوں کے درمیان ہوں جن کے ایک ممبر نے، جن کے ایک سینئر وکیل نے، قابل قدر وکیل نے پاکستان کو بنایا تھا، اور اب میں آیا ہوں کہ پاکستان تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، اب آپ لوگوں نے اس کو بچانا بھی ہے۔ بار اور جماعت اسلامی میں قدر مشترک ہے کہ اگر کہیں حقیقی جمہوریت ہے تو یہ آپ کے بار روم میں ہے یا جماعت اسلامی میں ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، ماشاء اللہ ہو، جمہوری دورانیہ ہو، کبھی بھی میں نے نہیں سنا ہے کہ بار میں الیکشن نہیں ہوا، اور کبھی میں نے نہیں سنا ہے کہ جماعت اسلامی میں اپنے نظام اور دستور کے مطابق انتخاب نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، یا پراپرٹیز ہے خاندانوں کی، سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، یا کچھ مافیاز کے جتوں کی۔ حقیقی جمہوریت تو بس یہاں ہے۔ بہت مشکل موضوع ہے کہ حالات حاضرہ اور سیاست پر بات کروں۔ شعیب بھائی نے جمہوریت کی بات کی۔ آج کی جمہوریت بوٹوں کی بنیاد پر، لوٹوں کی بنیاد پر اور نوٹوں کی بنیاد پر کڑی ہے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں بوٹوں پہ بات کروں، لوٹوں پہ بات کر لوں یا نوٹوں پہ بات کر لوں، تو اس پر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک خواب دیکھنے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک خواب دیکھیں اور خود ہی اس کی تعبیر نکالنے کی کوشش کرے۔ ایک ایسا خواب کہ ہم صبح اپنی دفتر کی طرف اور عدالت کی طرف آ رہے ہیں، اور راستے میں سرخ بتی نظر آئی، لوگ کھڑے ہو گئے قطار میں، اور ہمیں کوئی
حیرانگی نہیں ہوئی کہ اس قطار میں وقت کا وزیر اعظم بھی کھڑا ہے اور سرخ بتی کا احترام کر رہا ہے، اور ایک مزدور اور ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر بھی کھڑا ہے۔ میں ایک ایسے پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ایک انسان دوسری انسان کا غلام نہ ہو، جہاں ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں غربت نہ ہو، جس میں جہالت نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں عدل اور انصاف ہو، جس میں محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئیں، ایک ایسا پاکستان جس کے گرین پاسپورٹ کا ساری دنیا میں عزت ہو، ایک ایسا پاکستان جو مانگنے والا نہ ہو، دینے والا ہو، ایک ایسا پاکستان جس پر ہر پاکستانی فخر کرے اور پڑھنے کے بعد اور ڈگری لینے کے بعد کینیڈا اور امریکہ اور ملیشیا کا نہ سوچے، ادھر رہ کر اپنی قوم کی خدمت کے لیے اپنی زندگی نچھاور کرنے پر فخر محسوس کرے۔ ایک ایسا پاکستان جس میں ہم بنجر زمینوں کو آباد کرے اور پاکستان کو گرین بنا لے، ایک ایسا پاکستان جس میں لوگ اس بوتل کا پانی نہ پیے، منرل واٹر کی بجائے کینیڈا کی طرح نلکے کے پانی پر زیادہ اعتماد کرے، ایک ایسا پاکستان جس میں انسان کو یقین ہو کہ جہاں صدر پاکستان کا بیٹا پڑھتا ہے اسی طرح ایجوکیشن ایک غریب کے بیٹے کے لیے بھی میسر ہے۔ ایک ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں کوئی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ جس طرح حضور نے فرمایا ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یتیم کی کفالت، بیوہ کی کفالت، مظلوم کی وکالت، غریب کی کفالت، بیمار کا علاج کوئی نہ کرے تو ریاست اور سرکار اور حکومت کرے، تاکہ مرتے وقت کسی انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں تو جا رہا ہوں تو میری اہلیہ کا کیا ہوگا، میرے یتیم بچوں کا کیا ہوگا، میرے اوپر جو قرض ہے اس کا کیا ہوگا، میں جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اس کا کیا ہوگا، میرا باپ اگر بیمار پڑا ہے اور میں جا رہا ہوں اس دنیا سے اس کے علاج کا کیا ہوگا۔ میں ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھنا چاہتا ہوں جس میں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے۔ میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جس میں میری ماں، میری بیٹی، میری بچی رات کے وقت بھی سفر کرے تو اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف اس کو نہ ہو۔ انسان کی عزت محفوظ، انسان کی جان محفوظ، انسان کا مال محفوظ، چادر اور چار دیواری محفوظ، اور اس پاکستان میں نہ کسی سینیٹر کو انصاف کی حصول کے لیے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کی ضرورت ہو، نہ کسی طاہر القادری کو ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے FIR کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہو، نہ کسی اکبر حسین 45 سال بعد جب وہ جیت گئے اپنا مکان اس کو مل گیا، لیکن معلوم ہوا کہ کیس تو جیت گئے لیکن اکبر حسین دنیا سے چلے گئے۔ ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھنے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں،
میں جناب نے بہت بڑا تعارف کیا، سینئر منسٹر رہا ہے، سینیٹر رہا ہے، وزیر رہا ہے، ممبر رہا ہے۔ میں سینیٹر کی حیثیت سے، سابق وزیر کی حیثیت سے، امیر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں۔ میں فخر کرتا ہوں جس نام پر ایک امتی کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں۔ ہم کون ہیں؟ آپ اور ہم سب اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو عزت دی ہے۔ جو آپ سے عزت لینا چاہتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بخود آپ چاند اور ستاروں اور سورج سے زیادہ حسین ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، اللہ نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا، آپ کے لیے آسمان کو چھت بنایا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج اور ستاروں کو روشن کیا ہے، آپ کے لیے اللہ نے نمک کو کڑوا بنایا، شہد کو میٹھا بنایا، پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی۔ یہ پورا انتظام آپ کے لیے ہے۔ بس آپ سے یہی اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو میں جب امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ کسی چودھری کی چودراہٹ سے نہ ڈرنا، کسی سرمایہ دار کے سرمایہ سے متاثر نہ ہونا، کسی جرنیل کے ڈنڈے سے نہ ڈرنا۔ آپ حق ہے، آپ ایک ریئلٹی ہے، آپ بذات خود اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ جب آپ جھکتے ہیں، جب آپ ڈرتے ہیں، جب آپ دبتے ہیں، آپ اپنی حیثیت کا توہین کرتے ہیں، آپ اپنی ذات کے حوالے سے اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ہم خوش قسمت ہے کہ مدینہ منورہ کے بعد جس کا ذکر ہمارے پیارے بھائی نے کی، پاکستان واحد ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ نظریہ بھی رنگ نہیں ہے، قومیت نہیں ہے، زبان نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو کیا آپ اس پر خوش ہیں کہ نہیں ہیں کہ آپ ایک ایسے ملک کے باشندہ ہے جو توحید کی بنیاد پر بنا ہے؟ اللہ نے 65 سالوں میں ہمیں ایٹمی پاور بنایا تاکہ کوئی ہمیں دھمکی نہ دے تباہ کرنے کا۔ اللہ نے آپ کو 5 دریاؤں سے نوازا، طرح طرح کی موسموں سے نوازا۔ اب دیکھیے، پاکستان ہے، 1000 کلومیٹر ساحل ہے آپ کے ساتھ، آپ کے پاؤں تلے سونا موجود ہے، معدنیات موجود ہے۔ آپ دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک، آپ دنیا میں گندم کے علاوہ گنا پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک، آپ چاول پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک، آپ دال پیدا کرنے والا 3را بڑا ملک، لائف سٹاک میں دنیا میں آپ کا 5واں نمبر ہے۔ ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل اسٹیٹ بینک پاکستان کی رپورٹ ہے کہ اس وقت پاکستان پر 62 کروڑ کا قرضہ ہے۔ گزشتہ 1 سال میں پاکستان نے 13 کروڑ کا قرضہ لیا ہے۔ ہر دن پاکستان 23 ارب کا قرضہ لیتا ہے۔ آپ سب پاکستانی اس وقت 2,48,000 مقروض ہے۔
آج بھی اسلام آباد میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اور اس نے اپنی ماں کے سینے کا دودھ نہ بھی لیا ہو تو بھی وہ پاکستانی ہو کر IMF کا مقروض بن گیا. میں آپ سے صرف یہی ایک ڈسکشن کرنے آیا ہوں. میری تقریر کے دوران بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، میں مینڈ نہیں کرتا ہوں، میں ایک جمہوری آدمی ہوں، ڈسکشن پر یقین رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک جرگہ کرنے آیا ہوں کہ آج پاکستانی دنیا میں ایک ایسی قوم ہے کہ روزانہ 325 افراد یرقان سے مرتے ہیں. 1 لاکھ لوگ ہر سال کینسر سے مرتے ہیں. 8 کروڑ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے. 2.5 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر. ہر پاکستانی 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار. میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے؟ کیا امریکہ پر الزام لگائیں؟ کیا انڈیا پر الزام لگائیں؟ کیا برطانیہ سے گلہ کر لیں؟ یا ہم خود ذمہ دار ہیں؟ اللہ تو نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اپنے بندے دشمن کا غلام ہو، لیکن یہ غلامی کا توق ہم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں شعیب شاہین کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ادارے جب تک مستحکم نہ ہو کوئی ملک مستحکم نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہمارے ادارے مضبوط ہیں؟ سب سے پہلے ہم لیں گے مقننہ جو قانون سازی کرتا ہے، قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی. وہاں میرٹ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں یا دولت کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں؟ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں اختصار سے بات کروں گا کہ تمہاری ساری سیاست اور سیاستدان، یہی جاگیردار، نواب وڈیرے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلسل ہے، اور جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ بھی رائل انڈین آرمی کا تسلسل ہے. ایک دن کے لیے اس پاکستان کو نظریے کے مطابق چلنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پہلے دن سے جنرل گریسی آپ کا آرمی چیف مقرر کیا گیا، جوگندر ناتھ کو اب کا وزیر تعلیم مقرر کیا، منڈیل کو وزیر قانون مقرر کیا گیا. 1956 تک ہمارا جو بھی وزیر حلف لیتا تھا تاج برطانیہ کے وفاداری کا حلف لیتا تھا. اور بعد میں ایوب خان کے ساتھ جب امریکہ کا نکاح ہوا تو یہ غلام اس کے حوالے کیے گئے. وہ دن اور آج کا دن کہ ہم اس کے ڈکٹیشن پر چلتے ہیں. کون حکمران ہوگا، کون 25 سال بعد حکمران ہوگا، کون 35 سال بعد حکمران ہوگا. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خود امریکہ کے اندر ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا کام اسلامی ممالک کے لیے قیادت تیار کرنا ہے. اس وقت بھی آپ کے بڑے بڑے خاندانوں کے جو بچے اور شہزادے ہیں اس فاؤنڈیشن کے مہمان ہیں. آئندہ 35 سالوں کے لیے آپ کے لیے وہ قیادت تیار کر رہے ہیں. انہوں نے اداروں کو تباہ کیا. آپ کا مقننہ ہے، ایک دن میں 35 قوانین FATF کے دباؤ پر انہوں نے تو منظور کروائے. ایک قانون پر چند منٹ بھی انہوں نے ڈسکشن نہیں کی. جنہوں نے ٹپا لگایا اس نے پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ ورلڈ بینک اور IMF کا آرڈر تھا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے مل کر ان پر ٹپا لگایا. اس لیے کہ ان کے آقاؤں کا حکم تھا. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، انہوں نے ہمارے عدلیہ کو تباہ کیا. آپ کے علم میں ہے
چرچل نے پوچھا تھا جب جرمن نے حملہ کیا کہ کیا ہمارے ملک میں عدالتوں میں انصاف ہے، اور جب کہا گیا کہ ہاں انصاف ہے، انہوں نے کہا کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن گزشتہ دن یہاں ایک جوڈیشری کانفرنس میں جب ایک دوست نے وہ ججز سے پوچھا کہ کیا ہمارے ملک کی عدالتوں میں انصاف ہے، تو 350 ججز میں سے صرف ایک آدمی نے کہا اور باقی سب نے کہا کہ انصاف نہیں ہے۔ ساہیوال کا واقعہ ہوا، بچوں کے سامنے، عمیر نام تھا، میں ملنے گیا، ان کی ماں، ان کے والد، ان کی بہن کو شہید کیا گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو ناظم ہے، جھوکیو ناظم، قتل کیا، کچھ نہیں ہوا۔ جتوئی نے ایک آدمی کو قتل کیا، عدالت نے سزا سنائی، سرمایہ دار کا بیٹا تھا قاتل، تو بنگلہ لے کر اس پر ہاسپٹل کا بورڈ لگایا، وہاں ٹیبل ٹینس بھی کھیلتا تھا، مزے کرتا تھا، کچھ نہیں ہوا، اور بالآخر اس کو باہر جانے دیا گیا۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے ججز کے مراعات دنیا کے 10 ممالک میں سے ہے جو سب سے زیادہ مراعات لیتے ہیں، لیکن آپ کی عدالتوں کی کارکردگی دنیا کے 180 ممالک میں آپ جانتے ہیں کہ 128 نمبر پر ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آدمی سانپ اور بچھو اور بجلی کی کرنٹ سے اتنا نہیں ڈرتا ہے جتنا آپ کی عدالتوں کے دروازے میں داخل ہونے سے انسان ڈرتا ہے۔ لوگ پناہ مانگتے ہیں ان عدالتوں سے جہاں ہر چیز موجود ہے انصاف کے علاوہ، جہاں ججز چہروں کو دیکھتے ہیں، سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، منصب کو دیکھتے ہیں، فائل کو دیکھنے کی بجائے ہمارا دین ہے۔ اس کا پہلا ڈر کیا تھا حضرت ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہو گئے، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ، تمہارے اندر جو غریب آدمی ہے وہ میرے ہاں سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک ان کو ان کا حق نہ دلا دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور تمہارے اندر معاشرے میں جو قوی آدمی ہے وہ میرے دربار میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک میں ان سے حق نہ لوں۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر بن العاص نے مصر میں ان کو گرفتار کیا، گھر لے کر ان کو کوڑے لگائے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو پتہ چلا اور خط لکھا کہ عمر، آپ نے میرے بیٹے کو شراب کے جرم میں پکڑ کر دربار میں لے جا کر کوڑے لگائے ہیں، ان کو میرے پاس بھیجو، اور آپ نے ظلم کیا ہے کہ عام آدمی کو آپ چوکوں اور چوراہوں میں کوڑے لگاتے ہیں، اور میرے بیٹے کو VIP بنا کر آپ نے چار دیواری کے اندر کوڑے لگائے ہیں، اور عبد الرحمن کو مدینہ لا کر چوک میں کڑا کر کے دوبارہ کوڑے لگوائے گئے۔ انسانیت کو سبق دیا کہ عدالت وہی ہے جس میں خلیفہ کا بیٹا اور ایک عام مزدور کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، کیا ہمارے ملک میں ایسا ہے؟ ہماری ایک بہن نے فریاد کی کہ ان کا شوہر 8 سالوں سے غائب تھا، وہ عدالت میں آ گئی اور درخواست کی کہ اب میرے بچے بڑھ گئے ہیں، تو اگر میرے شوہر کو آپ لوگوں نے مارا ہو تو ان کی قبر کے پاس لے جانا، اگر جیل میں ہو تو مجھے ان سے ملنے کی اجازت دینا، اس لیے کہ اب میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امی ہمارا ابو کون ہے۔ میرے کردار پر اب وہ شک کرنے لگے، تو اس جج نے ان کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ 8 سالوں سے ایک پرانے شوہر کے انتظار میں ہیں؟ آپ کے لیے شوہروں کی کیا کمی ہے؟ وہ رو پڑی
میرے رب تمہارے عدالتوں میں بھی سانپ اور بچھو ہیں، اب وہ کہاں جائیں؟ 11,75,000 ان کی تنخواہ ہے، حساب کے مطابق 7.5 کروڑ روپے انہوں نے قومی خزانے سے تنخواہوں میں لی ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عدلیہ عدالتی نظام اس وقت فیل ہو گیا ہے، آپ مانے یا نہ مانے۔ خود آپ بھی اس نظام کے ستائے ہوئے وکیل ہے۔ ظاہر ہے جب انصاف نہ ہو تو آپ اپنے موکل کو کیسے انصاف دلا سکتے ہیں؟ پھر یہی تو ہوتا ہے نا کہ جج کا کوئی رشتہ دار ڈھونڈ لے، یہی تو ہوتا ہے کہ کوئی باثر دوست سے رابطہ کر لے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام بھی تباہ ہو گیا ہے۔ طبقاتی نظام تعلیم ہے، غریب کے لیے کچھ اور مالداروں کے لیے کچھ۔ ہماری ایوان بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے تمام ادارے، آپ الیکشن کمیشن کو لے لے، کوئی ادارہ قابل اعتماد نہیں رہا۔ ساری سیاست بوٹوں کے گرد، لوٹوں کے گرد اور نوٹوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ جھوٹ کی سیاست ہے، اس سے بغاوت کرنا ہم پر لازم ہے۔ کہاں کی جمہوریت ہے شعیب بھائی؟ 70 میں 161 حلقوں میں کامیابی ملی شیخ مجیب کو، اور 81 حلقے ملے، کامیابی ملی، سیٹ ملے پیپلز پارٹی کو۔ حکومت کس کو ملی؟ کیا شیخ مجیب کو کسی نے قیادت دی؟ پاکستان ٹوٹتا، بنگلہ دیش بنتا؟ اگر جمہوریت ہوتی، روٹی کپڑوں اور مکان کا نعرہ، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا نعرہ، حقیقی تبدیلی کا نعرہ سراب ہے، 100% جھوٹ نکلا۔ ایک تسلسل ہے اسٹیٹس کو کا۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو اسٹیٹس کو ہے کون اس کو توڑے گا؟ کیا یہ ہماری قسمت میں ہے کہ غریب کے گھر ہمیشہ غریب پیدا ہوگا؟ کیا غریب کا کام ان بڑے لوگوں اور وی آئی پیز کے گھروں کا طواف ہے؟ کیا آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ووٹ دے اور آپ ان کے غلام بنے اور وہ آئی میپ کے غلام بنے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم مل کر کہیں کہ اسٹیٹس کو نہیں مانتے ہیں، اسٹیٹس کو مسٹ گو، اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس وقت ایک عالمی نظام ہے جس کے آپ سب غلام ہیں۔ اس عالمی نظام کی قیادت اس وقت تک تو امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ایشین بینک کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کیا ہے۔ جیب آپ کا ہے اور 100 کا نوٹ بھی آپ کا ہے، لیکن کیا اس کی قدر، اس کی ویلیو کا فیصلہ آپ یا آپ کی اسمبلی، آپ کا کیبنٹ کرتا ہے یا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کرتا ہے؟ عمران خان صاحب یہی فرماتے تھے کہ مجھے بھی ٹی وی اسکرین سے پتہ چلتا ہے کہ روپے کی قدر میں آج کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے ساری دنیا پر سودی نظام مسلط کیا ہے، پاکستان میں بھی سودی نظام ہے۔ میں آج کی بات نہیں، 1931 میں میرے پیارے بھائی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینکوں کا نظام، یہ چالاک یہودیوں کا نظام ہے۔ تا نور حق در سینہ آدم ربود، اور بینکوں کا یہ نظام اس لیے ہے کہ انسان کی دل سے نور ختم ہو جائے، چہرے سے تقوی ختم ہو جائے۔ اقبال کا پیغام ہے کہ تا تہ و بالا نہ گردد اے نظام، اے میرے بھائی جب آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے
دانش و تہذیب و دین سودائے خام. تو دین کی بات کرنا، تہذیب کی بات کرنا اور دانش کی بات کرنا یہ ویسے بکواس ہے، یہ سودائے خام ہے. لیکن وہی سودی نظام ان لوگوں نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. WHO کے ذریعے آپ کا ہیلتھ کنٹرول کیا گیا ہے. GTZ اور DFID کے ذریعے آپ کا نصاب تعلیم انہوں نے قبضے میں لیا ہے. بچے آپ کے اسکول، آپ کا استاد، آپ کا نصاب GTZ کا اور DFID کا، یہ سارا میڈیا ان کا ہے. 99% میڈیا یہودیوں کا ہے. یہ انسٹاگرام، یہ یو فون، یہ جو گوگل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ٹویٹر کا، آپ اس پر لکھیں اپنے فیس بک پر برہان الدین وانی ہیرو ہے کشمیر کا، آپ کا فیس بک بند ہوگا. یہ کیسے آزاد میڈیا ہے؟ آپ اس پر لکھیں حماس جو فلسطینیوں کا نمائندہ تنظیم اور یہودیوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اسی وقت آپ کا فیس بک بند ہوگا. طالبان تو لوگ لکھتے تھے پھر ڈیش الف پھر ڈیش لام اور بے اور الف اور نون تاکہ اس پر ابھی پابندی نہ لگے. تو آپ ایک بین الاقوامی قید میں ہیں. یوسف علیہ السلام نے قید میں جا کر فرمایا تھا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار؟ تو یہ جو جتنے لوگ ہیں، جو بھی آپ نام دے دے، یہ اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. آج میں اسلام آباد بار میں آیا ہوں، میں بالکل حقائق بیان کرتا ہوں کہ ایک یورپی یونین کا نمائندہ میرے پاس آیا تھا، سفیر تھا. اس نے کہا پیپل پارٹی آ جائے، مسلم لیگ کی حکومت ہو یا PTI، یہ سب ہمارے ہیں، ہمارا مقابلہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. ان دنوں میں ایک سینیٹر تھا، میں نے کہا یار میں تو ایک آدمی ہوں، مجھ سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ایک نظام ہے قرآن کی صورت میں، تمہارے ساتھ ایک ہسٹری ہے خلافت راشدہ کی صورت میں، تمہارے ساتھ ایک متبادل سسٹم ہے. یہ جتنی بھی پارٹیاں ہے یہ ہماری سودی نظام کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا تو کردہ مخلوط نظام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کو چیلنج نہیں کرتے. آپ انقلاب اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس لیے میری اور آپ کی لڑائی ہے. اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، ہم تو آخری مورچے تک آپ کا پیچھا کریں گے. یہ اس نے مجھے کھل کر کہا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آج سب سے زیادہ باشعور، دانا بینا اور جہان دیدہ وکلا کے پاس آیا ہوں. کیا اس نظام کے خلاف کڑا ہونے کا وقت آیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نظام کو تبدیل کر لے. اب دیکھیے مسلم لیگ کے بعد PTI کی حکومت آئی، PTI کے بعد اب PDM کی حکومت آئی. نظام بدلا یا نظام کا چوکیدار بدلا؟ بتائیں نا، آپ سچ تو بولیں نا. وہی پرانا نظام ہے، چوکیدار بدلا. سودی نظام کا چوکیدار، طبقاتی نظام تعلیم کا چوکیدار، VIP سسٹم کا چوکیدار. کبھی بھی ان کے درمیان، PDM اور PTI کے درمیان اختلاف نہیں ہے. آپ یا ہماری بہن یا ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، انہی کی طرح ایک بہن ہمارے جیل میں ہے، امریکہ کے جیل میں. کیا زرداری صاحب نے اس پر جا کر احتجاج کیا تھا؟ کیا عمران خان نے احتجاج کیا تھا کہ میری بہن کیوں آپ کے جیل میں پڑی ہے؟ اور جب یہاں ریمنڈ ڈیوس گرفتار ہو گئے اور اس کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت بھی میں نے تجویز دی کہ ریمنڈ ڈیوس کو مفت میں نہ چھوڑے، اس کے بدلے ڈاکٹر آپیا کی رہائی کا مطالبہ کرے. نہیں کر سکے. یہاں بھی نندن گرفتار تھے PTI کے دور میں، اس وقت بھی میں نے تجویز دی کہ اس کو مفت میں نہ چھوڑے، مودی اور امریکہ کے دباؤ میں نہ آئے.
इंडिया के जेलों में हमारे बहुत सारी कश्मीरी क़ियादत पड़ी है, उनके रहाई का मुतालबा करे, नहीं कर सके। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हाल में ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो पास हुआ है, ये किसी एक पार्टी ने पास नहीं किया, ये बैनुल-अक़वामी NGOs का एक साजिश था। वही बिल उन्होंने इंडिया में भी, वही बिल उन्होंने यहां भी लाया, और ऐसा हसीन इत्तिफाक है, आप उस बिल के पेश करने वालों के नाम मालूम करो, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI और MKM और मुस्लिम लीग काप, सबके दस्तखत हैं, सब आपस में लड़ते हैं इस चीज पर। वो एक थे कि हां, ट्रांसजेंडर एक्ट ये हम सब का तकाजा है। कश्मीर को सबने मिलकर हवाला किया। कल की बात है, यहां OIC का इजलास हुआ अफगानिस्तान के हवाले से। हमारा ये ख्याल था PTI की हुकूमत है तो जरूर काबल की हुकूमत को तस्लीम करवाएंगे और खुद तस्लीम करेंगे। न PDM ने तस्लीम किया आज तक, न PTI ने तस्लीम किया आज तक, इसलिए कि जब तक अमेरिका इजाजत ना दे ये रिस्क नहीं ले सकते। कैसे आप आजाद मुल्क है, कैसे आप एटमी पावर है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सोचे, आज के अखबारात में है कि जरदारी साहब कराची से पहुंचे, मौलाना फजल रहमान साहब भी तशरीफ लाए हैं, महमूद खान चकजई लाला और बाकी भी, और आर्मी चीफ का फैसला करने जा रहे हैं। पता नहीं आर्मी चीफ का फैसला कहाँ होगा, किसी बंगले में होगा या बरी इमाम में होगा, किसी खानकाह में होगा या किसी हुजरे में होगा। आर्मी चीफ का फैसला कर रहे हैं जनाबे शहबाज शरीफ और जनाबे जरदारी, वो भी शरीफ है, और जनाबे मौलाना फजल रहमान साहब। लेकिन फर्ज करे आज अगर PTI की हुकूमत होती तो आज फैसला करते इमरान खान साहब, मैडम शिरीन मजारी साहिबा, आजम स्वाति साहब, फवाद चौधरी साहब, और आज लोग उनसे पूछते और वो पूरी सरार बनते कि फैसला कर लिया है, लेकिन ऐलान खान साहब खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा, पाबंदी लगी है। क्या सारी दुनिया में ऐसे होता है? क्या ये एक एटमी पाकिस्तान का इमेज है? अब इस तरह के मशावरतों के नतीजे में जो आर्मी चीफ बनेगा वो आर्मी चीफ होगा या इन पार्टियों के मुफादात का चौकीदार होगा? आप बताएं। इसलिए जमात इस्लामी ने शुरू ही से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इतने अहम इदारों के सरबराहान को सियासी लीडरों के, और जिनका किरदार भी कौम के सामने है, उनके रहमो करम पर ना छोड़े। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक तरीक़ेकार है अज खुद, उसी तरह एक तरीक़ेकार बना ले। मुझे खुशी है कि आज इमरान साहब ने भी मेरे उस मौक़िफ़ की हमायत की है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर होने चाहिए, लेकिन वो कल सीनियरिटी की भी इसलिए खिलाफ थे कि सीनियरिटी के नतीजे में कौन आ सकता है और कौन नहीं आएगा। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, मैं आपसे यही आखिरी बात करना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। हम जमात इस्लामी हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि अपना वक़्त दूसरों के बारे में तस्करों पर ज़ाया कर लूं। मैंने चंद उसूली बात की है कि ये अफराद है, ये सियासी जमातें नहीं हैं। वरना मैंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि जो पार्टी अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन का इनेकाद नहीं करती उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दे। मैंने ये भी बहने बैठे हैं, मैंने ये भी इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो
लीडर, MNA, सेनेट का, सूबाई असम्बली का कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट पेश नहीं करता कि उसने अपनी बेटी को हक दिया है, उसने अपने बहन को हक दिया है, उसने अपनी बीवी को हक दिया है, उसको भी कंसिडर न किया जाए एज उम्मीदवार। इसलिए कि जो अपनी बेटी के साथ गद्दारी करता है और अपने बहन के साथ गद्दारी करता है, अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं, वो कौम का वफादार कभी भी नहीं हो सकता है। हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी जमातों के साथ हम राबते कर रहे हैं 3 पॉइंट्स पर कि आईन के बालादस्ते और सिविलियन बालादस्ती के लिए एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक नया मुआहिदा हो जाए। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। मैं इस पर जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब से मैंने बात की है कि इस इलेक्शन के नतीजे में कोई तब्दीली और इनकलाब और आम बासलाहियत आदमी को ईवान में जाने का मौका नहीं मिलता है। हमारा सही रास्ता यही है कि मुतनासिब नुमाइंदगी हो, लोग पार्टी लीडर को और पार्टी को वोट दे, पार्टी के मंशूर और विजन को वोट दे, और पार्टी लीडर फिर हर शोबे के लिए बासलाहियत लोगों को कौमी असम्बली में नामजद करे। मुतनासिब नुमाइंदगी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है। हमने पार्टियों को दावत दी है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही ऐलान किया है और 22 करोड़ अवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादा किया है कि अब हम सियासत में नहीं आएंगे, तो फिर आना चाहिए कि हम खुद एक निज़ाम, एक मैकेनिज्म बना ले कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा, जिस पर हम तमाम सियासी जमातों से शुएब शाहीन के तजवीज़ के मुताबिक राबते कर रहे हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो जमात इस्लामी का विजन है कि इंसाफ सब के लिए। जमात इस्लामी का ऐलान है तालीम सब के लिए। जमात इस्लामी का वादा है छत सब के लिए। जमात इस्लामी का अज़म है रोज़गार सब के लिए। और जब तक किसी नौजवान को रोज़गार ना मिले तो हुकूमत बाउंड है बेरोज़गारी अलाउंस देने का। हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग को इज्जत मिले और बुढ़ापा अलाउंस। हम चाहते हैं कि जितने पाकिस्तान में बंजर ज़मीन पड़ी है, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 79.7 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जिसमें से सिर्फ 22% ज़ेर-ए-काश है, बाकी बंजर पड़ी है। हमारा ये आज़म है इंशाअल्लाह हम आएंगे, हम इन तमाम बंजर ज़मीनों को नौजवानों में तकसीम करेंगे ताकि उसको आबाद करे। और जिन जिन लोगों को सरकार ने ज़मीनें दी है और आबाद नहीं किया है, हम इंशाअल्लाह उनसे वापस लेकर उन लोगों को देंगे जो बेघर है और जो इसको आबाद कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जमात इस्लामी हैं। कोरोना वायरस में हमने इस कौम की खिदमत की, सैलाब के ज़माने में हमने इस कौम की खिदमत की, 50,000 हमारे वर्कर ने खिदमत की। मैं खुद एक एक जगह पर गया हूँ। मुझे दुख होता है कि इस वक्त 3 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा लोग सैलाब के मुतासरीन हैं, लेकिन न हमारी वफाकी हुकूमत को एहसास है, न हमारी सूबाई हुकूमतों को। और इस वक्त मुल्क में कोई अपोजिशन नहीं है सिवाय जमात इस्लामी की। इसलिए PDM भी मरकज में हुकूमत में शामिल है। PTI 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में है। पीपल पार्टी सिंध में है। तो कौन है? सब के सब हुकूमत में है और सब के सब एक्सपोज हो गए। मैं भी एक इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन जमात इस्लामी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एहतिसाब का एक निज़ाम है। आजकल तोशा खाने का एक केस चल रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पाकिस्तान का वो कौन सा हुक्मरान है जिन्होंने इस तोशा खाने को नहीं लूटा है? क्या लोगों ने इनसे हार नहीं उठाए हैं? क्या लोगों ने इनसे मोटर नहीं चुराए हैं? क्या लोगों ने उनसे कलम और घड़ियां नहीं उठाए हैं? और ये क्या कानून है? कहते हैं कि 20% कीमत अदा करके वजीर आजम इसको ले सकता है। तो 20 कीमत छोड़िए,
ایک غریب وکیل بھی یہ شورش بھی 50% دے گا، 60% دے گا، کیا یہ توشہ خانہ وہ سونے اور جواہرات ان کو دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا حفیظ اللہ کو دے سکتے ہیں؟ کیا یعقوب شعیب شاہین کو دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ کون سا نظام ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی میں یہ سسٹم ہے۔ ہم بھی باہر جاتے ہیں، لوگ قیمتی موبائل دیتے ہیں، لوگ گھڑیاں دیتے ہیں، واپس آ کر اپنے بیت المال میں جمع کرتے ہیں، رسید لے کر اس آدمی کو بیچتے ہیں۔ ویسے یاد آیا، ابو موسیٰ اشعری بصرے کا گورنر تھا، ان کو لوگوں نے تحفے دیے، ان نے ساتھ رکھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ان کو بلایا، اس نے جواب دیا تو لوگوں نے مجھے دیے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو خیر جمع کر لے۔ گورنری سے ہٹا کر بیڑ بکریاں چرانے پر اس کو لگایا۔ ایک عرصہ بعد جنگل میں گئے، حضرت عمر ابن خطاب تو ابو موسیٰ اشعری اپنے بیڑ بکریوں کے ساتھ ایک پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو موسیٰ اشعری اب کوئی تحفے دیتے ہیں آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب کوئی تحفہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجرم صرف عمران خان صاحب نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اور سب کے ساتھ یہی بیانیہ ہے کہ چونکہ ماضی کے لوگوں نے یہ کیا ہے اس لیے میرے لیے بھی جائز ہے۔ اس کلچر کو اگر کوئی جماعت تبدیل کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ دانا بینا لوگ ہیں، میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا۔ میں خود 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، اور وزارت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسجد امامت خان میں پیش کیا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آج بھی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، لیکن کیا یہ باقی لیڈر بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں میرے پیارے وکلاء، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپشن فری پاکستان بن جائے تو ایسی جماعت کا ساتھ دے دے جو خود کرپشن فری ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت آ جائے تو ایسی جماعت کا ساتھ دے دے جس میں حقیقی جمہوریت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ ہو تو پھر ایسی جماعت کا ساتھ دے دے جو اس کا ویژن اور عزم اور عمل یہی ہو۔ میں اللہ کی شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مجھے خیبر پختونخوا میں موقع ملا تھا اور میں نے اپنی صوبے میں سودی نظام ختم کر کے غیر سودی بینکاری کا آغاز کیا تھا۔ میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو ہم پاکستان کو ایک کلین پاکستان بنا سکتے ہیں، ہم پاکستان کو ایک گرین پاکستان بنا سکتے ہیں، ہم پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنا سکتے ہیں۔ آپ کے ملک میں سالانہ 5,000 ارب کا کرپشن ہے۔ آپ کو قرضوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کرپشن کو ختم کریں، لیکن نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ میں اس لیے درخواست کرنے آیا ہوں، میں ایک امتی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے کھڑا ہوں کہ میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں، میں آپ کا ووٹ بھی چاہتا ہوں، میں آپ کا سپورٹ بھی چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی دین کا ایمبیسیڈر بنے، میرا ایمبیسیڈر نہ بنے، لیکن خود بھی یکسو ہو کہ میرے اور میری اہلیہ کا، میرے والدین کا اور میرے بچوں کی فلاح اللہ کی دین میں ہے۔ اور 22 کروڑ عوام کو بھی یہ پیغام دے دے کہ جرنیلوں کے تجربات ناکام ہو گئے، نام نہاد سیاسی جماعتوں کے تجربات ناکام ہو گئے، اب اس ملک میں اسلامی نظام کو آنا چاہیے۔ اسلامی نظام سراج الحق کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ ماضی میں بھی یہی ہوا تھا کہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، اور آج بھی اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو صرف اور صرف دینی فطرت اور اس دین کی برکت سے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس شکریہ کے ساتھ
کہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے سنا، لیکن سننے پر میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قدم اٹھائیں اور منزل کی طرف جانے میں ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔